بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوا کہ ان الحسین مصباح الہدا، کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے۔ کسی بھی امام کے لیے ایسے جملے استعمال نہیں ہوئے جیسے امام حسین کے لیے استعمال ہوئے، حالانکہ 12 کے 12 چراغ ہدایت ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جو وجود امام حسین کو خصوصیت عطا کی، وہ کسی بھی امام کو خصوصیت عطا نہیں کی، کہ کسی بھی معصوم کا غم اس طرح نہیں منایا جاتا جس طرح امام حسین کا غم منایا جاتا ہے۔ ہر معصوم پہ مصیبتیں آئیں، مشکل وقت آیا، لیکن اپنے آخری وقت میں یہ جملے زباں پہ ہوتے تھے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ جیسا آپ پر دن گزرا ایسا کسی پہ دن نہیں گزرا ہمارے جد ابا عبداللہ۔ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور خود امام حسین پہنچے اپنے بھائی کے بدن پر، تو کیا دیکھا امام حسن نے کہ مولا حسین گریہ کر رہے ہیں، اور کہا جیسے گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا حسین تو مجھ پہ رو رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تجھ پہ حسن کس طرح سے آ کر روئے گا۔ کہا میری مصیبت کیا ہے آپ کی مصیبت کے سامنے؟ تو خدا نے خصوصیت دی امام حسین کے وجود کو، خصوصیت دی وجود معصوم کو، اور اس خصوصیت کے پیچھے پروردگار عالم کی حکمت شامل تھی، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ میرا نبی بھی آخری ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ جانتا تھا کہ 11 اماموں کے بعد 12ویں سرکار کو پردے غیب میں چلے جانا ہے، تو اب جب تک ظہور ہو، 1400 سال ابھی تک ہو چکے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس معاشرے میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، تو خدا کیا لوگوں کو بے آسرا چھوڑ دے گا؟ اور کل قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے، جناب گمراہ کیوں ہوئے تھے، تو یہی کہیں گے نا کوئی نبی نہیں تھا، یہی کہیں گے نا کوئی امام نہیں تھا، کہ خدایا تم نے کوفے والوں کے لیے امام بھیجا، بصرے والوں کے لیے امام بھیجا، وہ جاتے تھے معصوم کی دعوت حق کو سنتے تھے، تب لبیک کہتے تھے۔ ہم ایک ایسے ظلمانی زمانوں میں جہاں دیکھو گمراہی، جہاں دیکھو نسلوں کو بے دین بنایا جائے، تو اللہ نے ایک بندوبست کیا، اور وہ بندوبست ہوا شہادت ابا عبداللہ الحسین سے۔ کہا کہ اگر نبی بھی بھیجوں گا شاید اتنا کام نہ کر سکیں، کیونکہ نبی بھی آئیں گے تو محدود جگہوں تک جا سکتے ہیں۔ ایک نبی ایک وقت میں ایک شہر میں 1,00,000 نبی بھی بھیج دے تو 1,00,000 بستیاں 1,00,000 شہر میں جا سکتے ہیں، لیکن خدا نے کہا ایک ایسا بندوبست کروں گا کہ دنیا کے گھر گھر میں فرش ہدایت لگے گا۔ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں فرش ازاں نہیں ہے؟ آج ہمیں جو کچھ مل رہا ہے تو کہاں سے مل رہا ہے؟ فرش ازاں سے۔ ورنہ آپ کو کیا فکر اپنے بچوں کی؟ کسی نے بچے اسکول کے حوالے کر دیے، کسی نے یورپ کے حوالے کر دیے، کسی نے کہیں کے حوالے کر دیے، ہم تو مال دنیا کے پیچھے۔ ہمیں تو یہ فکر ہے کہ اتنا کمائیں کہ رات کو روٹی ہو گھر میں، بچوں کا پیٹ پال سکیں، کیونکہ حالات اتنے بگڑ چکے کہ ہر انسان کس تقودوں میں لگا ہوا ہے، یا تجارت کی تقودوں میں، یا مال جمع کرنے کی تقودوں میں، گھر پرانا ہے اسے نیا کر دوں، کپڑے اپنے بچوں کے لیے لینے ہیں، سواری میرے پاس نہیں ہے لینی ہے، اور ایسے ملک میں جہاں گرمی، لوڈ شیڈنگ، تو خرچے انسان کے اور زیادہ، تو بحالت مجبوری انسان کا سب سے زیادہ ٹائم کس پہ لگ جاتا ہے؟ دنیا پہ لگ جاتا ہے۔ اب بچوں کو پڑھانا ہے تو اسکول بھیج دیا، بچی کو پڑھانا ہے تو کالج بھیج دیا، اب جہاں جہاں یہ بچہ جا رہا ہے وہاں وہاں اسے گمراہ کیا جا رہا ہے، اسے دین سے دور کیا جا رہا ہے، اسے خدا سے دور کیا جا رہا ہے۔ موبائل اٹھائے تو گمراہی، ٹی وی دیکھے تو گمراہی، کسی کی دوستیوں میں آ جائے تو گمراہی۔ اب اس سارے گمراہی کے سسٹم میں جہاں مجھے بھی میرے بچوں کی فکر نہیں ہے، وہاں خدا کو تیرے بچوں کی فکر تھی، اور انہیں فرش عزاء حسین ابن علی پہ بلایا۔ آج کون نسلوں کو تربیت دے رہا ہے؟ یہ فرش عزاء حسین ابن علی۔ کتنی فضیلت ہے امیر المؤمنین کی، لیکن اگر آپ نے علی کو جانا اور پہچانا تو کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ آپ نے 5ویں امام کو، 6ٹھے امام کو، 7ویں امام کو، 8ویں امام کو پہچانا تو کس کی وجہ سے؟
حسین ابن علی کی وجہ سے. آپ نے نماز کو جانا, آپ نے توحید کو جانا, آپ نے حج و زکوٰۃ و خمس کو جانا تو کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے. آج آپ خندق جانتے ہو, خیبر جانتے ہو تو کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے. کیونکہ میرے بچے نے جہاں خیبر سنی وہ منبر حسین تھا, جہاں سے ولایت علی سنی وہ منبر حسین تھا, جہاں سے نبوت کے تعاریف سنے وہ منبر حسین تھا. تو ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے؟ فرش عزا حسین ابن علی سے مل رہا ہے. کیونکہ فرش عزا صرف فرش عزا نہیں ہے, یہ ایک مکمل تہذیب ہے. اگر کربلا صرف واقعے کا نام ہوتا تو واقعہ میسج کر کے بھی بتا سکتے ہو, واقعہ ایس ایم ایس کر کے بھی یاد دلا سکتے ہو کہ جناب آج نواز رسول کی شہادت کا دن ہے. اگر صرف واقعہ منانا ہوتا تو اخبار میں اعلان ہو جاتا کہ آج شہادت رسول کا دن ہے, مسلمانوں یاد رکھنا, کبھی بھول نہ جانا. لیکن کہا ایسے نہیں مناؤ کہ صرف بچوں کو یاد دلاؤ. کہ نہیں, فرش کا بندوبست کرو, ممبر کا بندوبست کرو, ذکر کا بندوبست کرو, کالا لباس پہنو, اس ترتیب سے مرثیہ پڑھو, اس ترتیب سے نوحہ پڑھو, پھر ماتم حسین کرو, پھر عاشورہ کا جلوس نکالو. پھر جلوس بھی ایسے نہیں کہ لوگ نکلے, پورا اہتمام کرو, جس جلوس میں علم بھی ہے, جس میں تعزیہ بھی ہے. پھر یہ نہیں کہ اکیلے جاؤ, اپنے بچوں کو لے کر جاؤ. یہ حسین ابن علی کمپلیٹ ایک تہذیب اور تمدن کو خلق کر رہے ہیں, ایک ایسا معاشرہ جو یک رنگ معاشرہ ہو. کیوں آپ کالا لباس پہنتے ہیں؟ کیونکہ مولا چاہتے ہیں آپ کا رنگ کیا ہو جائے؟ ایک جیسا رنگ ہو جائے, تاکہ دنیا کو پتا چلے, اظہار وجود کرو کہ کوئی ایسی قوم ہے جن کی خاص عادتیں ہیں. آپ سارے مسلمانوں میں الگ لگتے ہو کیونکہ حسین کے چاہنے والے ہو. شاید بعض لوگ کہیں کہ نہیں بھائی, خلقت انسان کا مقصد تھا کہ انسان عبادت کرے, تو کیا ضرورت ہے اہل بیت کو ماننے کی؟ ہم اچھے انسان بن کے رہیں گے, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے, ہم کسی کا مال نہیں کھائیں گے, اور ہم نمازیں بھی پڑھیں گے, ہم عبادت بھی کریں گے, تو کیا خدا جنت میں نہیں بھیجے گا؟ آج انگریزی ملکوں میں جائیے, انگریز کئی مسلمانوں سے اچھا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, صفائی کا پابند ہے. اب برائیاں بھی ہیں لیکن کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جو کئی مسلمانوں پہ بھاری پڑ جاتی ہیں. تو پھر کیوں کہتے ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ مقصد خلقت یہ نہیں تھا کہ آپ صرف اچھے بنو, کہ نہیں مولانا یہ رشوت نہیں لیتا, یہ حرام نہیں کھاتا, یہ نماز بھی پڑھتا ہے, یہ روزہ بھی رکھتا ہے, یہ حج بھی کرتا ہے. اور جس سے پوچھو کہتے بھائی بندہ بڑا اچھا ہے. لیکن رسول نے فرمایا اگر احد کے پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ کی راہ میں دے دے, پورا سال خدا کی عبادت میں رہے, صبح و شام روزے میں رہے, لیکن کہا علی اگر دل میں تیری محبت نہیں, تو کہا کہ عبادتوں کو منہ پہ مارا جائے گا. شاید کوئی مسلمان کہے یہ شیعہ سنی سنائی باتیں, جیسے وہ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی تو فضائل پڑھتے ہیں نا اپنوں کے, سنے سنائے فضائل, کئی فضائل ہیں. تو کہا یہ بھی ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں. تو ہم نے کہا ذرا قرآن پڑھو. اگر صرف عبادت کرنے سے جنتی ہونا ہوتا تو شیطان عابد تھا. اگر صرف نماز سے بندہ جنت میں چلا جائے تو شیطان جتنی نمازیں تو زندگی بھر بھی پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا. 4000 سال خدا کی عبادت کی, 4000 سال. توحید شیطان کی اتنی مضبوط تھی کہ وہابی بھی پیچھے رہ جائیں. ایسا موحد, اور ایسا موحد کہ خود خدا سے الجھ پڑا, یہ جو کروا رہے ہو یہ خلاف توحید ہے. کہتے ہیں نا چمچ کبھی دیگ سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر, نہیں بس تجھے کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا. اب کیا شیطان اور خدا کی ضد چل رہی تھی کہ اتنا اچھا بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, عبادت بھی کر رہا ہے, اور یہ بھی بول دیا خدا کو کہ پروردگارا ایسی تیری عبادت کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے تیری عبادت ایسی نہ کی ہو, لیکن تیرے علاوہ میں کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا.
توحید کو مانتا تھا، خدا کو مانتا تھا. مہلت مانگی تو کہا الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک زندگی دے. اس کا مطلب اہل عقیدہ آخرت بھی تھا. ایسا نہیں کوئی تھیس تھا اللہ کو نہیں مانتا فرعون و نمرود کی طرح، یا آج کے انگریزوں کی طرح، یا سیکولر لوگوں کی طرح کہ خدا کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہے. شیطان قیامت کو بھی مانتا ہے، شیطان ملائکوں کو بھی مانتا ہے، شیطان جنت و جہنم پر بھی عقیدہ رکھتا ہے، شیطان عابد بھی ہے، شیطان زاہد بھی ہے. لیکن خدا نے کہا نہیں، ساری عبادتیں ضائع کر دوں گا اگر آدم کو سجدہ نہ کرو. مجھے مانو پر میرے بنائے ہوئے کو نہ مانو. تو لاکھ مکے میں اچھا ہو لیکن اگر میرے محمد کو نہیں مانا. ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت نوح کی قوم والے برے تھے؟ وہ حضرت نوح کو کہتے تھے بھائی چلو تمہارا خدا ہے نا، مان لیا ہے، اسے کہو آسمانوں میں رہے، اپنی حکومت چلاتا رہے، زمین میں انٹرفیئر نہیں کرنا اس نے کہ اتنا پیسہ دو، یہ زکوٰۃ دو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. کہ نہیں، زمین میں انٹرفیئر نہیں کرے. یہاں کے معاملات ہم دیکھیں گے، اپنے خدا کو کہو وہاں کے معاملات کو دیکھے. کیا مکے والے سارے برے تھے؟ انسانی زندگی گزارتے تھے، انسانی معاشرے تھے. ہاں کئی برائیاں اس معاشرے میں تھیں، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں. اب اچھے سے اچھا فرد بھی مکے میں ہو لیکن اگر محمد کو نہ مانے کہ جہنم میں چلا جائے گا. کہ میرا ادب کرتے ہو؟ شیطان نے کہا جی ادب کرتا ہوں. احترام کرتے ہو؟ کرتا ہوں. کہ میرے ادب کے ساتھ ساتھ میرے ولی کا ادب بھی تیرے اوپر لازم ہے. یہ سجدہ عبادت نہیں، یہ سجدہ تعظیم ہے. جب تک میرے ولی کا ادب و احترام نہیں کرو گے. اب سوال ہے ولی کا ادب اور احترام کیوں کروں جب میں خدا کو مانتا ہوں؟ وہ بھی کہتے ہیں نا اللہ کا نام لو. الیاذ باللہ رسول تو صرف پوسٹ مین تھے، وہاں سے پیغام لائی یہاں لائے. آپ مسلمان سارے مصطفیٰ کو چپک گئے ہو، جوتیوں کو چپک گئے ہو، رسول کی زری کو چپک گئے ہو، رسول کے بالوں کو چپک گئے ہو. کہ بھئی رسول آئے تھے اللہ کو منوانے، منوا لیا، ختم. جیسے ایک بڑے بھائی کا احترام واجب ہے ایسے رسول کا احترام واجب ہے. اب بار بار مصطفیٰ کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ تو یہ باتیں اللہ کو سمجھاؤ نا کہ شیطان اللہ کو تو مان رہا ہے، عبادت تو کر رہا ہے. اللہ نے کہا نہیں، میری تعظیم کے ساتھ ساتھ آدم کی تعظیم بھی کرنی پڑے گی. میرے سامنے جھکتے ہو، میرے نبی کے کلام کے سامنے بھی جھکنا پڑے گا. وَسَلِّمُوا تسلیما، سر خمیں تسلیم کرو. جب تک محمد کا احترام نہیں، میرے بنائے ہوئے کا احترام نہیں، میرا احترام نہیں. سوال ہے ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا واسطہ فیض الہی ہے. خدا جتنی نعمتیں اور رحمتیں بھیجتا ہے کس کے ذریعے سے دیتا ہے؟ اپنے نبی کے ذریعے سے دیتا ہے. جبرائیل کیا ہے؟ واسطہ فیض ہے نا، وحی کو لے کر آتا ہے. کچھ لوگوں نے جبرائیل کو نہیں مانا. قرآن میں خدا نے لعنت بھیجی ہے ان پر، تو حضرت جبرائیل کو نہیں مانتے. لفظ لعنت ہے، خدا لعنت کرے ان پر جو جبرائیل کو نہیں مانتے. خدا کہتا ہے کیونکہ کیا ہے؟ واسطہ فیض ہے. جب تک واسطہ فیض کو نہیں مانو گے خدا کا فیض نہیں ملے گا. میرے پاس امام غالباً روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا پروردگارا اس شیطان نے بڑی نسلوں کو گمراہ کیا ہے. میں موسیٰ ہوں، کہو تو تھوڑا شیطان سے بات کر لو، صلح صفائی ہو جائے، ٹیبل ٹاک ہو جائے، نیگوسیشنز ہو جائیں. تو اللہ نے کہا بات کرو، میں تو خدا ہوں، ارحم الراحمین ہوں، بندہ جب تک زندہ ہے توبہ کی مہلت دیتا ہوں. حضرت موسیٰ نے شیطان سے بات کی کہ شیطان اللہ سے میں نے بات کر لی ہے، خدا ایگری ہے اگر تو توبہ کر لے. اس نے کہا اس سے اچھا کیا ہے کہ پچھلے گناہ کا سب معاف کر دے گا، سب معاف کر دے گا. اگر تو توبہ کرے تو خدا تیرے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے. شیطان بھی بڑا خوش ہوا، کوئی معاملہ ہی حل ہو جائے گا. وہ میری توبہ کو ماننے کو تیار ہے، میں توبہ کرنے کو تیار ہوں. موسیٰ بڑے خوش ہوئے، رب موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ تو وہ رب ہے نا، وہ تو شیطان کو جانتا ہے. کہ موسیٰ توبہ کرے گا؟ کہاں پروردگارا وعدہ دیا ہے وہ توبہ کرنے کو تیار ہے. اللہ نے کہا بس میری ایک چھوٹی سی شرط ہے. کہ موسیٰ کون سی شرط ہے؟ کہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے کہو آدم کی قبر پہ جائے سجدہ کر کے آ جائے.
اب شاید آپ کے نوجوان سمجھیں کہ یہ خدا اور شیطان کی کوئی ضد ہی چل رہی ہے. وہ کہتا ہے نہیں کروں گا اور اللہ کہتا نہیں، آدم چلا بھی گیا قبر پہ جاؤ سجدہ کرو. یہ سوچیں وہ وہابی جو کہتے ہیں نبی مر جائے تو تعظیم نہیں ہوتی. خدا کہتا ہے قبر پہ جاؤ اور نبی کی تعظیم کرو. شیطان نے کہا یہ کام میں کرنے کو تیار نہیں ہوں. اللہ نے کہا میں بھی توبہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. توبہ تب تک قبول ہی نہیں ہوتی جب تک اللہ کے ولی کی تعظیم نہ کرو. دعا تب تک عرش الہی پہ نہیں جاتی جب تک محمد و آل محمد کی محبت نہ ہو.